اتنی کراہیت ہے، اتنی نفرت ہے، سو یہ آپ کے گھروں میں کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ آپ ان کے گھروں میں کیسے پہنچ جاتے ہو؟ یا تو آپ کو نفرت نہیں ہے یا آپ منافق ہو کہ ایک دکاندار ہے، اس کا سامان بکتا ہی نہیں ہے، وہ کب تک دکان کھول کر بیٹھا رہے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ بزنس بند کرے گا، موو آن کر جائے گا۔ بزنس چل رہا ہے تو دکان کھلی ہوئی ہے، بزنس نہیں چلے گا دکان نہیں چلے گی۔ اینی ویز، السلام علیکم، میں ہوں کنور نعیم۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ ٹو آل آف یو، کیونکہ آج ہماری ویڈیو کا 1 ملین ویوز پورے ہوئے ہیں، اور وہ ویڈیو تھی سیکس ورک ان حیدرآباد سرے گھاٹ۔ اچھا، اس سے پہلے کہ اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد آپ کو بتاؤں، ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ فار ایگزامپل، اگر مجھے کسی انسان سے نفرت ہوگی، کسی شخص سے نفرت ہوگی، تو میں اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ وہ میرے گھر اگر آئے گا، پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو آنے نہیں دوں گا، یا مجھے جب پتہ ہوگا وہ کسی گیدرنگ میں موجود ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے بندہ پسند نہیں ہے، میری وائبز اس کے ساتھ میچ نہیں ہوتی، یا ہماری کیمسٹری میچ نہیں ہوتی۔ سو جو اس ویڈیوز کے اوپر ہمیں جو نیگیٹو کامنٹس آئے، پسند کرنے کے بھی بہت کامنٹس آئے، سو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اگر یہ کاروبار اتنا برا ہے اور یہ لوگ اتنے برے ہیں، سو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سو کالڈ شریف لوگوں کی شادیوں میں یہیں سے لڑکیاں آ کر ناچتی ہیں، اور جب آپ کو اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں ہوتا، آپ وہاں پہنچ جاتے ہو؟ اتنی کراہیت ہے، اتنی نفرت ہے، سو یہ آپ کے گھروں میں کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ آپ ان کے گھروں میں کیسے پہنچ جاتے ہو؟ یا تو آپ کو نفرت نہیں ہے یا آپ منافق ہو، کیونکہ تیسری کوئی بات بچتی نہیں ہے۔ یہ منٹو کا کوئی افسانہ تھا نا، کہ وہ لڑکے جب صبح ہوئے، انہیں پتہ لگا کہ لڑکی تو انہی کے مذہب کی تھی، تو وہ لڑنے پہنچ گئے کہ اس حرامی نے ہمیں ہماری مذہب کی لڑکی پکڑا دی۔ سو یہ نفرت ہماری بھی اسی ٹائپ کی ہی ہے، کیونکہ اتنی نفرت ہوتی تو یہ بزنس نہ چل رہا ہوتا، کیونکہ ایک دکاندار ہے، اس کا سامان بکتا ہی نہیں ہے، وہ کب تک دکان کھول کر بیٹھا رہے گا؟ ڈیفینیٹلی وہ بزنس بند کرے گا، موو آن کر جائے گا۔ بزنس چل رہا ہے تو دکان کھلی ہوئی ہے، بزنس نہیں چلے گا دکان نہیں چلے گی۔ اینی ویز، سو ناؤ لیٹس کم بیک ٹو یور کامنٹس۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا، کچھ نے کہا یہ فیک تھی۔ اب وہاں جا کر ہم نے گھر بنوائے پہلے، پھر وہاں پر ہم نے لوگوں کو آباد کیا، پھر وہاں پر ہم نے دکانیں کھلوائیں، بچے چھوڑے، آدمی چھوڑے، لوگ چھوڑے، برابر میں بازار بنوایا۔ یہ بہت سینس لیس کامنٹ تھا، ان کا اپنا ویو ہے، یہ ان کی رائے ہے، یہ فیک نہیں ہے بہرحال۔ اچھا، پھر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس نے کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے سب کچھ بتایا تھا، مے بی جو آپ جاننا چاہ رہے ہو انہوں نے وہ نہیں بتایا ہو، کیونکہ اٹ واز ناٹ اباؤٹ دیٹ۔ ہم یہاں چسکے لینے نہیں گئے تھے، وی ور دیئر ٹو آسک سم جینوئن کویسچنس، ہم نے جینوئن کویسچنس پوچھے تھے، ہم نے مزے نہیں لیے۔ اس طرح کی عموماً ویڈیوز میں کیونکہ صرف چسکے ہوتے ہیں، تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیو جب بھی آئے گی اس میں کوئی چسکا ہوگا، یا کوئی خوبصورت سی لڑکی ہوگی، اس کا کلیویج ہوگا، ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، تاکہ ویڈیو اینڈ تک لوگ دیکھیں۔ سو اس پرپس کے لیے ہم نے نہیں بنائی تھی۔ پھر ایک بھائی نے کہا کہ بہت ہی فضول ویڈیو بنائی ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا، کراچی میں ہمیں لوکیشن بتا دو۔ اتنی نفرت ہے کہ پوچھ رہے ہیں ہمارے شہر میں بھی لوکیشن بتا دو۔ اب یہ لوکیشن سے آنے کے بعد پھر اسی طرح کے کامنٹس کریں گے کہ بہت ہی فضول ویڈیو تھی۔ خیر، آگے چلتے ہیں۔ پھر ایک بندہ پوچھ رہا ہے، آئی ہیو اے کویسچن، وائی یو پروموٹ دا تھنگز وچ آر ریسٹرکٹیڈ ان اسلام؟ آئی تھنک دس ایفرٹ از یوز لیس، وی ہیو مینی ادر فروٹفل ٹاپکس ٹو بی کورڈ، ویل ڈونٹ مائنڈ پلیز۔ اس کے ساتھ میں ایک اور کامنٹ جوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو یہاں کا راستہ دکھا دیا، اب یہاں جو بھی جائے گا اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ ویل اوکے، ہم نے جب شاہجہاں مسجد کی ویڈیو بنائی، کتنے لوگ اس کے بعد نمازی ہو گئے، یا کتنے لوگ شاہجہاں مسجد گئے نماز دیکھنے، نماز پڑھنے؟ یا اس کے علاوہ ہم نے جب گورا قبرستان کی ویڈیو بنائی، کتنے لوگ مر گئے؟ یا ہم نے جب ہوش محمد شیدی کی ویڈیو بنائی، کتنے لوگوں کو اپنے وطن سے محبت ہو گئی؟ جب ہم نے می ٹومز کی ویڈیو بنائی، وہاں کون گیا ان کو دیکھنے؟ تو بھائی اپنی بندوق اپنے کندھے پر رکھیں، ہمارے کندھے پر رکھ کر بالکل مت چلائیں، کیونکہ دیکھیں، اگر آپ اسی ویڈیو پر آئے، اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور ویڈیو پر نہیں گئے، آپ نے اس کے علاوہ کسی اور ویڈیو پر کامنٹ نہیں کیا، سو واٹ ڈز اٹ سجیسٹ؟ خیر، آپ خود فگر آؤٹ کریں، وی آر ناٹ جج، اور آپ کی لائف ہے، اس کو آپ نے بہتر طریقے سے دیکھنا ہے کہ کیسے گزارنی ہے، ٹو ایچ دیئر اون۔ اچھا، پھر ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویری انفارمیٹو ویڈیو، شکریہ۔ پھر اٹس ویری امپریسو، اٹس اے ٹیبو ٹاپک، اور ویری فیو پیپل شو دس سائڈ آف دا سوسائٹی۔
دس سائڈ آف دا سوسائٹی کچھ نہیں ہوتا, دس از دا سوسائٹی. سوسائٹی میں اس طرح کے بزنسز چلتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھو, ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو اوپنلی, جن کو ہم سمجھتے ہیں حرام ہیں, یا جو کام ہم نہیں کر رہے ہوتے ہمیں لگتا ہے صرف وہی حرام ہے. آپ شرابی سے شراب کا بولو, وہ آپ کو بتائے گا فلانا آئس پی رہا ہے. سگریٹ والے کو بولو سگریٹ چھوڑو, وہ کہا فلانا تو گٹکا اور پڑیا بھی کھا رہا ہے. آپ ان کو بولو یہ خراب کام ہے, آپ خود رشوت لو, آپ جھوٹ بول کر مال بیچو. ہر بندہ اپنے سے بڑا گناہ تلاش کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو کسی لیول پر سیٹسفائی کر سکے. او شکر ہے میں فلانا کام تو نہیں کر رہا. بھائی جو کام تو کر رہا ہے وہ بھی تو غلط ہے. سو صرف اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے, شیلو ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ ایٹ لیسٹ میں وہ تو نہیں کر رہا, تو آپ کا جو ایٹ لیسٹ ہے نا, اس پر سوسائٹی نہیں چلتی. مثال کے طور پہ اگر میں کسی کا ہاتھ کاٹتا ہوں تو میں بولوں ایٹ لیسٹ میں کسی کا گلا نہیں کاٹ رہا, ایٹ لیسٹ میں کسی کو اگر چاقو مار رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ میں بم نہیں پھاڑ رہا, میں کسی کو گولی مار رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ میں ڈرون سے اٹیک نہیں کر رہا. یہ ایٹ لیسٹ لگا کر یہ بنود, یہ انگریزی شبدوں کا اپیوگ ہر جگہ نہیں ہوگا. ویل اینی ویز, سو لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. سو اگر ایسی چیزیں اتنی ہی بری ہوتی یا ہمیں ان چیزوں سے اتنی ہی نفرت ہوتی تو اب تک یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کوئی آفر لے کر آئے, آپ اس کو کوئی بزنس سجیسٹ کر کبھی آپ نے دیکھا, آپ ان کو بزنس سجیسٹ کرو, یا اگر آپ کو برا لگتا ہے تو آپ اس کی طرف جاؤ مت, کیونکہ ہر چیز ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے. دین اٹس یور چوائس. میں روز شراب کی دکان کے سامنے سے گزرتا ہوں لیکن میں نے تو آج تک شراب نہیں پی. اسی طرح میں بہت سارے لوگ, ہم مسجد کے سامنے سے روز گزرتے ہیں, اذان کے ٹائم بھی گزرتے ہیں, ہم اندر جا کے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے. سو یہ فائنل ڈیسیجن ہم خود لیتے ہیں, ہم نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا. سو اپنی بندوق اپنے کندھے پہ خود رکھیں, کسی اور پر مت چڑھائیں کہ تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا یا میری وجہ سے یہ ہو گیا. ویل اینی ویز, thank you so much for loving the video. Thank you so much for the productive hate, اور hate تو میں اس کو نہیں کہوں گا, productive criticism. اور productive criticism آپ کرتے رہیے گا. It will help me grow, it will help me improve my work. Thank you so much. اللہ حافظ.